بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر بیان فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کر بعض لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیا واقعی اس پہلے لشکر کے اندر یزید نے شرکت کی جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، یا کوئی اور لشکر تھا جس کے اندر یزید نے شرکت کی؟ تو یزید کے حوالے سے جب ہم کتب کے اندر دیکھتے ہیں، اس نے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا اس کے حوالے سے ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے 49 ہجری کے اندر حملہ کیا، دوسرا قول 50 ہجری کا ہے، تیسرا قول 52 ہجری کا، اور چوتھا قول 55 ہجری کا ہے۔ یعنی 49 سے لے کر 55 ہجری تک یہ والا جو عرصہ ہے، اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ سپہ سالار رہا ہو یا ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس نے شرکت کی ہو، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا، جیسا کہ سنن ابو داود شریف کے اندر روایت موجود ہے، ان اسلم بن ابی عمران قال غزونا من المدینہ نرید القسطنطنیہ وعلی الجماعۃ عبد الرحمن بن خالد بن الولید۔ حضرت ابو عمران اسلم کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ سے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے غزوے میں شرکت کی، اور اس وقت حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ اب یہ روایت اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 46 یا 47 ہجری کے اندر ہے۔ یعنی قسطنطنیہ پر جب یزید نے حملہ کیا اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن حملہ کر چکے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس پہلے لشکر نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، یزید اس کے اندر شامل نہیں تھا، اور یزید نے ایک ہی لشکر کے اندر شرکت کی ہے جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اس کے علاوہ دیگر کسی اور لشکر کے اندر اس نے شرکت نہیں کی۔ لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو لے کر جو اسے جنتی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دوسرے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں، کسی ایک ایسے کام کو کر لینا جس کے اندر مغفرت کی بشارت ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک کام کر لینے کی بنا پر قطعی طور پر بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر جو مرضی کرتا پھرے۔ اب اگر یہ بات ہے تو پھر تو بہت سے کاموں کے بارے میں جنت کی بشارت دی گئی، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کسی مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے، یا رمضان شریف کے اندر مغفرت کا جو ہے وہ عام اعلان کیا جاتا ہے، اور بہت سے کام ہیں کہ جن کے اندر مغفرت کی بشارت دی گئی۔ تو اب تو پھر ہونا یہ چاہیے جو یہ کام کرتا جائے اسے قطعی جنتی ہونے کا ٹکٹ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علماء نے اس چیز کو بیان کیا کہ کسی بھی بشارت کا مستحق ہونے کے لیے اہل مغفرت میں سے ہونا یہ شرط ہے۔ اب امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر اس مسئلے پر گفتگو کی، اور آپ اس کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، لا یختلف اہل العلم ان قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفور لہم مشروط بان یکونوا من اہل المغفرۃ
حتی لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منه۔ امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء کا اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ وہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ مغفرت یافتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شرط ہے کہ جو اس کے اندر شرکت کرے گا اس کے اہل مغفرت، اس کا جنتی ہونے کے لیے اہل مغفرت میں سے ہونا یہ شرط ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ فرماتے ہیں اگر ان میں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی مرتد ہو جائے جس نے اس غزوے کے اندر شرکت کی، تو اب اگرچہ اس نے غزوے کے اندر شرکت کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ بشارت کا مستحق نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس بندے کا بشارت کا مستحق ہونے کے لیے اہل مغفرت میں سے ہونا شرط ہے، جس کے لیے مغفرت کی شرط پائی جائے گی وہی اہل مغفرت میں سے شمار کیا جائے گا۔ اب اس بات کو ذرا سامنے رکھا جائے تو اگر بالفرض محال یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یزید نے بھی اس پہلے لشکر کے اندر شرکت کی تھی، تو اب صرف اسی بات کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس نے جو کالے کرتوت کیے، مدینہ شریف کی جو بے حرمتی کی، اہل بیت اطہار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک اس نے کیا، اور اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی سارے کرتوت ہیں انہیں بھی سامنے رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس ایک لشکر کے اندر شرکت کر لینے کی بنا پر اب وہ قطعی طور پر جنت کا مستحق ہو گیا ہے، اس کے علاوہ وہ جو چاہتا کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔